بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے 3 مواقع کے سوا کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ ان میں سے 2 اللہ کے لیے تھے جن سے اللہ کے دین یعنی توحید کی حقانیت ثابت کرنا مقصود تھی۔ ایک آپ کا یہ فرمانا میں بیمار ہوں، اور یہ فرمانا یہ کام ان کے اس بڑے سردار بت نے کیا ہے۔ تیسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک دن ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام سفر میں تھے۔ ایک ظالم بادشاہ کے شہر مصر سے گزر ہوا، اسے بتایا گیا یہاں ایک مرد آیا ہے جس کے ساتھ ایک حسین ترین خاتون ہے۔ اس نے آپ کو بلا بھیجا اور پوچھا یہ عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا میری بہن ہے۔ پھر آپ نے سارہ علیہ السلام کے پاس جا کر فرمایا اے سارہ، روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن موجود نہیں ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے اسے بتایا ہے کہ تو میری بہن ہے، اب میری بات جھٹلا نہ دینا۔ بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو طلب کر لیا۔ جب آپ اس کے سامنے پیش ہوئیں تو اس نے ہاتھ بڑھا کر آپ کو چھونا چاہا تو اسے پکڑ لیا گیا، یعنی حرکت نہ کر سکا۔ اس نے کہا میرے لیے اللہ سے دعا کر، میں تجھے تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ انہوں نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے پھر آپ کو چھونا چاہا تو پہلے سے زیادہ سخت گرفت میں آ گیا۔ تب اس نے ایک دربان کو بلا کر کہا تم میرے پاس کوئی انسان نہیں لائے، تم تو کوئی جن پکڑ لائے ہو۔ پھر اس بادشاہ نے ان کی خدمت کے لیے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو پیش کیا۔ جب سیدہ سارہ علیہ السلام واپس آئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اشارے سے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت سارہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کافر کے سازش کو ناکام کر دیا اور خدمت کے لیے حضرت ہاجرہ علیہ السلام دے دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے آسمان کے پانی جیسی پاک باز ماؤں اور باپوں کی اولاد، اہل عرب یہ عظیم ہستی تمہاری والدہ محترمہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے 3 مواقع کے سوا کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ایک جب انہیں بتوں کی طرف بلایا گیا تو انہوں نے فرمایا میں بیمار ہوں، یہ فرمانا یہ کام ان کے اس بڑے سردار نے کہا۔ اور سارہ علیہ السلام کے بارے میں فرمانا یہ میری بہن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک شہر مصر میں داخل ہوئے جہاں ایک ظالم بادشاہ حکمران تھا۔ اسے بتایا کہ آج رات ابراہیم علیہ السلام ایک عورت کے ساتھ آئے ہیں جو حسین ترین افراد میں سے ہے۔ بادشاہ نے بلا بھیجا اور کہا تمہارے ساتھ یہ عورت کون ہے؟ انہوں نے فرمایا میری بہن ہے۔ اس نے کہا اسے میرے پاس بھیج دو۔ آپ نے انہیں بھیج دیا اور فرمایا میری بات کی تکذیب نہ کرنا، میں نے اسے بتایا ہے کہ تم میری بہن ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین پر ہم دونوں کے سوا کوئی مومن موجود نہیں۔ جب سارہ علیہ السلام بادشاہ کے پاس پہنچی تو وہ آپ کی طرف بڑھا۔ آپ نے وضو کر کے نماز پڑھی اور دعا کرتے ہوئے کہا یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں تجھ پر ایمان لائی ہوں اور اپنے جسم کو اپنے خاوند کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھا ہے، اب اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ فرمانا۔ بادشاہ کی سانس بند ہو گئی حتیٰ کہ وہ پاؤں مارنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت سارہ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے اس نے اسے قتل کر دیا ہے۔ تب وہ اس عذاب سے چھوٹ گیا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ آپ کی طرف بڑھا۔ آپ نے پھر وضو کر کے نماز پڑھی اور کہا یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور اپنے جسم کو اپنے خاوند کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھا ہے، اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ فرمانا۔ بادشاہ کی سانس بند ہو گئی حتیٰ کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ سارہ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اس نے اسے قتل کر دیا ہے۔ تب وہ چھوٹ گیا۔ تیسری یا چوتھی بار اس بادشاہ نے دربان سے کہا تم نے میرے پاس کوئی شیطان جن بھیج دیا ہے، اسے واپس ابراہیم کے پاس پہنچا دو اور اسے ہاجرہ علیہ السلام دے دو۔ سارہ علیہ السلام واپس آ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اللہ نے کافروں کی تدبیر کو ناکام کر دیا اور خدمت کے لیے ایک لڑکی دے دی۔ حدیث میں جو فرمایا گیا ہے وہ میری بہن ہے، اس سے مراد دین کے لحاظ سے بہن ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن موجود نہیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی مومن میاں بیوی موجود نہیں۔ اس عبارت کا یہی مطلب لینا ضروری ہے کیونکہ لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے اور وہ نبی تھے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ جب وہ واپس آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یعنی کیا بنا؟ انہوں نے فرمایا اللہ نے کافروں کی تدبیر کو ناکام بنا دیا ہے اور خدمت کے لیے باندی دے دی۔ ایک روایت میں ہے کہ بدکار کی تدبیر کو ناکام بنا دیا، اس سے مراد بادشاہ ہے۔ جب سارہ علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے جایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی وقت اٹھ کر نماز پڑھنے لگے اور اللہ سے دعائیں کرنے لگے کہ وہ آپ کی اہلیہ کو محفوظ رکھے
اور جس شخص نے آپ کی اہلیہ کے بارے میں بری نیت کی ہے اس کے شر سے بچا لے۔ یہی کام حضرت سارہ علیہ السلام نے کیا جب اللہ کے دشمن نے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، اور انہوں نے فوراً اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھ کر مذکور بالا دعا مانگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ علیہ السلام کے شرف کو بھی محفوظ رکھا اور اپنے بندے، اپنے رسول، اپنے پیارے اور اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے شرف کی بھی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد حضرت خلیل علیہ السلام مصر سے دوبارہ پھر برکت والی سرزمین یعنی ارض مقدس کی طرف لوٹ آئے۔ اس وقت آپ کے ساتھ مویشی، غلام اور بہت سا مال تھا، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام قطبیہ مصریہ آپ کی ہمراہ تھیں۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام اپنے کثیر اموال سمیت غور کے علاقے کی طرف ہجرت کر گئے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا انہیں یہی حکم تھا۔ وہاں آپ صدوم کے شہر میں اقامت پذیر ہو گئے، جو اس دور میں اس علاقے کا مرکزی شہر تھا۔ یہاں کے باشندے کافر، بدکار اور شریر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی تو آپ نے اللہ کے حکم سے نظر اٹھا کر شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کی طرف دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا، میں یہ سرزمین تجھے اور تیری اولاد کو قیامت تک کے لیے دوں گا، اور تیری اولاد کو بڑھاؤں گا حتیٰ کہ وہ ریت کے ذروں کے برابر ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی ہوئی اس بشارت میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے، بلکہ اس امت کی پیشن گوئی کامل ترین اور عظیم ترین انداز سے پوری ہوئی ہے۔ اس کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین سمیٹ دی تو میں نے اس کے مشرقی اور مغربی حصے دیکھ لیے۔ میری امت کی سلطنت وہاں وہاں پہنچے گی جو حصہ سمیٹ کر مجھے دکھایا گیا۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ بدمعاشوں نے حضرت لوط علیہ السلام پر قابو پا کر انہیں قید کر لیا، ان کا مال چھین لیا اور مویشیوں کو ہانک کر لے گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خبر ملی تو آپ 318 افراد لے کر روانہ ہوئے۔ آپ نے لوط علیہ السلام کو بھی چھڑا لیا، ان کا مال و متاع بھی واپس لے لیا، اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی بہت سی تعداد کو تیز کر دیا، انہیں شکست دی اور ان کا تعاقب کیا، حتیٰ کہ دمشق کے شمال تک پہنچ گئے۔ وہاں برزہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ میرے خیال سے اس جگہ کو مقام ابراہیم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں ابراہیم علیہ السلام کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ پھر آپ فاتحانہ طور پر اپنے علاقے میں واپس تشریف لائے۔ بیت المقدس کے بادشاہوں نے بڑے احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا اور آپ کی اطاعت قبول کی، اور آپ اپنے وطن میں اقامت پذیر ہو گئے۔ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود و سلام ہو۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔